السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، میت کو کفن دینے کے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں اچھے کفن کے متعلق میں نے چند باتیں بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا کفن پہنانے کے متعلق حکم دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ ہم نے کفن کی شکل تبدیل کر دی ہے۔ ہم نے ان چادروں کو بھی کفن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جن کے اوپر کلمات لکھے ہوتے ہیں، 4 کل لکھے ہیں، اوپر کلمہ لکھا ہے، نیچے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو زندگی میں اس کی ضرورت تھی، مرنے کے بعد تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جو ہم نے اپنی زندگی میں کیا۔ تو اس طرح کی چادریں اس وقت بھی بچھا کے رکھنا میت کے اوپر جس وقت اس کو کفن وغیرہ پہنا کے لٹایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر یہ چادر ڈال دو، تو یہ تو سراسر بے حرمتی بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم نے میت کو اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا، اب اس کے اوپر جب ہم نے مٹی وغیرہ ڈالنی ہے تو وہی پیر اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ جب اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے وہ قبر نکالنے والا جو ہے وہ اندر جاتا ہے، جا کے سائڈوں پہ جو ہے وہ مٹی اندر نہ جائے تو وہ سلیپیں لگا کے سائڈوں پہ مٹی، تو وہی ہم پیر ہمارے جو ہیں وہ ان صورتوں کے اوپر جو آ رہے ہیں۔ یہ تو سراسر جو ہے وہ قرآن مجید کی اور احادیث کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو کفن دو تو اچھا کفن دو، اور ساتھ ہی اس کی اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو میت ہیں ان کو قیمتی کفنوں میں نہ ان کو لٹاؤ، کیونکہ یہ تو کچھ دیر بعد ان سے چھین لیا جانا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں جب ان کا آخری وقت چل رہا تھا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فرمایا کہ میرا جو لباس ہے، یعنی کہ جو چادریں اس وقت ہمارے جس طرح ہم لباس پہنتے اس طرح لباس نہیں تھا، وہاں اس وقت چادریں چلتی تھیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے میری چادروں میں ہی ان کو اچھی طرح دھو کے اسی میں مجھے کفن دے دینا، کیونکہ قیمتی کفن کا یا قیمتی چادروں کے تو وہ حقدار ہیں جو لوگ زندہ ہیں، اس چادر نے تو کچھ دیر بعد بوسیدہ ہو جانا، ختم ہو جانا ہے۔ تو یہی حکم اور یہی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اگر صدقہ خیرات کرنا ہے یا کوئی چیز اچھی دینی ہے تو کم از کم زندہ کو تو دی جائے۔ یہ جو ہم برے اعمال کر رہے ہیں، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا وہ بھی، اور میں نے کئی جنازوں پہ اس طرح جو ہے وہ جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گلاب کا عرق بوتل ملتی ہے، اس کو جو ہے وہ پانی کبھی قبر میں دفنانے سے پہلے سائڈوں پہ مٹی میں اچھی طریقے سے اس کو پھینکتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں میں ڈال کے اندر چھینٹے پھینکتے ہیں، پھر ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لے کے اس کے میت کے اوپر پھینکتے ہیں کفن سمیت ہی۔ اس کے بعد جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، اس کے اوپر پھول پھینک کے پھر تھوڑا سا پانی اس کے اوپر پھر چھڑکتے ہیں، اس کے بعد پھر جب اس کو اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو پھر مٹی کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں۔ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگتی
جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کا حکم دیا ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا. صرف اور صرف اگر ہم ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں بیری کے پتوں والے پانی پہ، بس اس کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یا کسی سے بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا درس سن لیں تو زیادہ تر جو ہے وہ بیری کے پتوں تک ہی محدود رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، بیری کے پتوں. آگے جو معاملات ہیں اس کے متعلق کوئی بھی نہیں ذکر کرتا. آگے باقی معاملات اس کے آگے شروع ہوتے ہیں تو اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرتا. تو اسی لیے اس طرح کا عمل کرنا سراسر بدعت ہے. اگر آن کیمرہ میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ اس بات کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں سنت کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. اس سے ایک سٹیپ بھی آگے بڑھ جائے، زیادہ نہیں میں کہہ رہا، ایک سٹیپ بھی آگے بڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، وہ دین میں اضافے کا نام ہے. تو اس لیے اس طرح کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ، حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر کے متعلق اس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ میری انہی چادروں میں دھو کے مجھے کفن دے دینا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کلنے والی چادریں پر بچھائی ہیں، کبھی کوئی چادر. تو یہ سارا سر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق ہر عمل کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.